ایک دفعہ پھر سن لیں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 7واں باب پہلی آیت سے 5ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہم ایک دفعہ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور خدا سے مدد مانگیں گے۔ آسمان اور زمین کے خدا یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، میں اپنی بے بسی اور لاچاری اور کم علمی اور کمزوری کا تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے روح القدس کی طاقت مانگتا ہوں۔ اے باپ، جب تیرے پاک کلام کی تشریح اور تفسیر بیان کرتا ہوں، یہ وہ تعلیم ہے جو خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں بھیڑ کو اور اپنے شاگردوں کو دی، اور پہاڑی واز جو ہے یہ آسمان کی بادشاہی کا ایک شیڈول ہے۔ جس طرح کوئی الیکشن پر جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے کام کا شیڈول بناتا ہے کہ میں جب اقتدار میں آ جاؤں گا یا جب جیت جاؤں گا تو میں آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں یہ کام کرواؤں گا۔ اسی طرح آسمان کی بادشاہی میں جانے سے پہلے جن قواعد و ضوابط کو سیکھنا ہے، جن قوانین کو سیکھنا ہے، وہ اس پہاڑی واز میں درج ہیں۔ پہاڑی واز کا یہ 7واں باب ہے، جس میں پہلی جو بات کی گئی ہے، عیب جوئی نہ کرو۔ عیب کا مطلب ہوتا ہے نقص یا گناہ، اور جوئی کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عیب جوئی نہ کرو، یعنی دوسروں کے گناہوں کی تلاش نہ کرو۔ اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دنیا میں لوگ سب سے زیادہ جس بات پر فوکس کرتے ہیں، جس بات پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہ یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کی خامیاں اور کمزوریاں تلاش کرتے رہتے ہیں، تاکہ ان کی کمزوریاں اور ان کی خامیاں جب ہمارے ہاتھ میں ہوں گی تو ان کو بے عزت بھی کر سکیں گے اور ان کو ڈی گریڈ بھی کر سکیں گے اور اپنی بات بھی ان کو منوا سکیں گے، کیونکہ ہر شخص دوسرے کی کمزوری تلاش کرنے میں اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو، یعنی دوسروں کے گناہ تلاش نہ کرو۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے غلط کام کا دوسرے آدمی کو پتہ نہ چلے، اور جب دوسرے آدمی کو ہماری خامی یا کمزوری کا پتہ چلتا ہے تو ہم ان کی نظر میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں۔ کیوں ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں عزت ہے، ہمارا معاشرے میں ایک معیار ہے، ہمارا معاشرے میں ایک وقار ہے، اس لیے ہماری برائی کا، ہماری خامی کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اور کتاب مقدس کیا بتاتی ہے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، یعنی دوسروں کے گناہ تلاش نہ کرو تاکہ تمہارے بھی گناہ تلاش نہ کیے جائے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی آتی ہے، ایک بیٹا اور باپ کا جہاں پر رشتہ ہوتا ہے تو باپ کو اپنے بچوں کی خامیاں دیکھنے کے لیے بائبل مقدس خبردار کرتی ہے کہ باپ اپنے بچوں کی خامیوں کو دیکھے، اور اگر وہ خامیوں کو دیکھے گا تو وہ ان کی تربیت کر سکے گا، ان کو تنبیہ کر سکے گا۔ لیکن اگر باپ اپنے بچوں کی خامیاں اور خرابیاں نہیں دیکھے گا تو بچے بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، آئے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کی خامیاں اور ان کے گناہ دیکھے تو اس میں کوئی شریعت پابندی نہیں لگاتی،
ہاں اگر ہم اپنے پڑوسیوں کی خامیاں دیکھتے ہیں، ہم اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے گناہ اور ان کی خامیوں کی تلاش کرتے ہیں، تو پھر ہم غلط کام کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب کوئی استاد اپنے بچوں کی خامیوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو درست کرنے کے لیے دیکھتا ہے۔ تو ایک استاد کو اور ایک باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شاگردوں اور اپنے بچوں کی خامیاں اور ان کی کمزوریاں تلاش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے، عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ اور تیسری بات یہاں پر جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کپڑا خریدتے ہیں، جب آپ خریدتے ہیں تو اس وقت آپ جو میٹر کا آپ کے پاس پیمانہ ہے، کیونکہ کپڑا میٹر کے حساب سے کاٹا جاتا ہے، تو میٹر کا جو پیمانہ آپ نے جو میٹر رکھا ہوا ہے وہ 1 فٹ یا آدھا فٹ زیادہ ہے۔ لیکن جب آپ کپڑا کسی کو دیتے ہیں، آگے فروخت کرتے ہیں، تو اس وقت جو پیمانہ آپ نے رکھا ہے وہ میٹر سے بھی 1 فٹ کم ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم نے ناانصافی کی ہے۔ کتاب مقدس یہ بتاتی ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ پائی جاتی ہے کہ اگر تم دوسروں پر رحم کرتے ہو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، یعقوب کا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے، کیونکہ رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ انصاف کی جو قوت ہے یا انصاف کی جو طاقت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کرے گا وہ مرے گا، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ پھر کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کا جو رزلٹ ہے، گناہ کا جو نتیجہ ہے وہ موت ہے، اور جب انسان موت کا حقدار ہے تو اس کو زندگی کس لیے مل جاتی ہے؟ اس لیے مل جاتی ہے کہ اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ تو کتاب مقدس یہ بتاتی ہے کہ اگر تم دوسروں پر رحم کرو گے تو جب تخت عدالت کے سامنے تم کھڑے ہوگے تو خدا بھی تم پر رحم کرے گا۔ جب ہم کرنتھیوں کے خط کو پڑھتے ہیں اور رومیوں کے خط کو پڑھتے ہیں، مکاشوہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو ان ساری کتابوں میں جو نچوڑ ہے وہ ایک بات آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم سب مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اپنے ان کاموں کا بدلہ پائیں گے جو جسم میں رہ کر کیے ہوں گے، خواہ بھلے خواہ برے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے، رحم کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کبھی آپ کو کسی بڑے افسر کا سامنا کرنا کا موقع ملا ہو، یا آپ کو کبھی عدالت کا سامنا کرنے کا موقع ملا ہو، تو آپ کا جو وکیل عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، آپ کے لیے جو لڑ رہا ہوتا ہے، جو بحث کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مائی لارڈ میرے کلائنٹ پر رحم کریں، کیونکہ یہ غریب ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو 5 لاکھ کا جرمانہ کر رہے ہیں، یہ 5 لاکھ ادا نہیں کر سکتا، آپ مہربانی کر کے اس کو تھوڑا جرمانہ کر دیں۔ اگر انصاف کا تقاضا جج کرے تو 5 لاکھ ہی جرمانہ بنتا ہے ایک جرم کا، لیکن اگر وہ رحم کر دے تو چاہے وہ 5 روپے جرمانہ کر دے، جج با اختیار ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ جو ہے وہ با اختیار ہے۔ جب ہم اس کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ہمیں ہمارا ریکارڈ دیکھا جائے گا، ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ کس کا ریکارڈ دیکھو؟ کیونکہ کتاب مقدس میں کیا لکھا؟ پھر میں نے ایک بہت بڑا تخت دیکھا اور اس پر کوئی بیٹھ گیا، اور زمین اور آسمان اس کے سامنے سے بھاگ گئے اور کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا، اور پھر چھوٹے بڑے سب مردے جو مر گئے تھے وہ زندہ کیے گئے اور تخت عدالت کے سامنے آئے، اور کتابیں کھولی گئیں، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا۔ یعنی ہمارا اعمال جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ آج ہم جو کام کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی لکھا گیا، ہم نے سچ بولا وہ بھی لکھا گیا، ہم نے لڑائی کی وہ بھی لکھا گیا، ہم نے دل میں کسی کے لیے کفر رکھا وہ بھی لکھا گیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دیا وہ بھی لکھا گیا، ہم نے کسی کے ساتھ دغا کیا وہ بھی لکھا گیا۔ یہ ہماری زندگی اگر 70 سال کی ہے، ہماری زندگی اگر 80 سال کی ہے، تو 80 سال کا اعمال نامہ لکھا ہوا اگر جب ہم مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر ہمارے سامنے ایک کتاب کھل کر آ جائے گی کہ یہ ہے آپ کی کتاب زندگی کی۔ اگر آپ کتاب پر ہم جائیں گے تو کتاب کے مطابق ہمیں سزا ملے گی، ہمیں موت کی سزا ملے گی۔ اسی لیے کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے کہ رحم کرو، کیونکہ رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ اپنے لیے ہر انسان یہ چاہتا ہے
کہ اس پر رحم کیا جائے۔ اپنے لیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے معاف کیا جائے، اپنے لیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر فضل کیا جائے، لیکن جب دوسروں کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے چھیڑا، میں اسے سبق سکھا کر رہوں گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ آکڑ اس دن ختم ہو جائے گی جس دن ہم خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور چند لمحات اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آتا ہے، اور جب اس کے لمحات پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ انسان کی آکڑ کس بات کی ہے؟ غرور کس بات کا ہے؟ انسان کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ کیوں انسان ہر وقت میں کرتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، جب ہم پرانے عہد نامہ میں حبقوق کی کتاب پڑھتے ہیں، حبقوق نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ دیواروں سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شتیر جواب دیں گے۔ جہاں پر بیٹھ کر ہم نے جرم کیا ہوگا، جہاں پر بیٹھ کر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، جہاں پر بیٹھ کر ہم نے زناکاری کی ہوگی، جہاں پر بیٹھ کر ہم نے کوئی بھی برائی کی ہوگی، وہاں کی دیواریں اور پتھر اور چھت سے شتیر چلا چلا کر جواب دیں گے اور کہیں گے کس نے یہ جرم کیا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی جگہ پر بیٹھ کر نیکی کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، خدا کی فرما برداری کی ہے، تو وہی دیواروں سے پتھر اور چھت سے شتیر جواب دیں گے اور کہیں گے کس نے اچھا کام کیا ہے۔ آج جو آپ کو خدا کا پاک کلام سنایا جا رہا ہے، تخت عدالت کے دن یہ کلام میری اور آپ کی عدالت کرے گا، کیونکہ یسوع نے فرمایا ہے کہ میں اس دنیا میں عدالت کرنے نہیں آیا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو میں کلام کرتا ہوں، یہ کلام جو مان لیتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے وہ زندگی پا لیتا ہے، لیکن جو اس کلام کو رد کرتا ہے یہ کلام اس کے خلاف گواہی دے گا اور وہ مجرم ٹھہرے گا۔ اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ ہم ہمیشہ اپنے لیے فضل مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مجھ پر رحم کیا جائے، اگر کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے ہم اپنے لیے عذر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، یہ مسئلہ تھا، یہ مجبوری تھی، اس لیے میں یہ کام نہیں کر پایا۔ لیکن اگر کوئی وہی کام کو دوسرا آدمی کرے، نہیں بھائی جی انہیں جان بوجھ کے کیتا جائے، یہ بڑا شروع تو یہ جاننے سے بڑا ہی گندا بندہ ہے۔ ہم اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے ہم اپنی وکالت کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے ہم منصف بن جاتے ہیں۔ میرے استاد پروفیسر جان ولیم صاحب سکھاتے ہیں کہ جو شخص زمین پر جیتے جی اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں رکھتا ہے، اس کو آئندہ عدالت سے ڈر نہیں لگتا۔ ڈر اس کو لگتا ہے جو جیتے جی اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں نہیں رکھتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں رکھنا چاہیے۔ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور آپ وہاں پر کوئی جرم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہاں پر بھی ایک ایسا کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے، اور وہ خدا کی آنکھ کا کیمرہ ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے خدا کی آنکھ ساری زمین کی سیر کرتی ہے۔ میں آپ سے چھپ سکتا ہوں، آپ مجھ سے چھپ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں، اپنے اعمال کو ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں، لیکن ہم خدا سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، وہ ہمارے خیالوں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے، وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں یا میں سویا ہوا ہوں، ہمیں رات کو کوئی خواب آیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ مجھے کیا خواب آیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا خواب آیا ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو آپ کے خواب کو بھی جانتی ہے، جو میرے خواب کو بھی جانتی ہے، اس سے میں اور آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ اس لیے خبردار رہیں، کیونکہ کتاب مقدس کے مطابق یسوع کی آمد اب بہت زیادہ قریب ہے۔ دنیا کے حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں، دنیا کے حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ کبھی آپ نے پہلے سنا تھا، جو آج سے 25-30 سال پرانے لوگ ہیں، کہ زلزلہ کبھی سننے میں آتا تھا، آج ہر 2 ماہ کے بعد زلزلہ آیا ہوتا ہے۔ آج جگہ جگہ کال پڑ رہے ہیں، حکومتوں کے خلاف ہوئی ہیں۔ یہ ساری اس چیز کی علامت ہے کہ یسوع کی آمد بالکل قریب ہے۔ اس لیے میں جو بات آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لکھا ہے جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ اب ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ ایک باپ ہے، اس کے 8 بچے ہیں، ان میں سے ایک غلطی کرتا ہے اور دوسرا بیٹا یا بیٹی اس کو مارتا ہے، اور اتنا مارتا ہے کہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نفرت کرتا ہے۔ کیا باپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ ایک بیٹا دوسرے بیٹے پر ظلم کرے؟ کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اسی طرح خدا جو ہے وہ میرا اور آپ کا باپ ہے،
اور اس کو نہیں اچھا لگے گا کہ کسی کو ہم کم تر سمجھیں، اس کو یہ کبھی اچھا نہیں لگے گا کہ ہم دوسروں کے ساتھ ناانصافی کریں۔ جب ہم تول میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، چکر دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ہم دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، دوسروں کی بے قدری کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کون سی معاشرے میں قدر ہے۔ اس باپ سے پوچھ کر دیکھیں جس کے 8 بچے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ کالا سیاہ رنگ کا ہے اور باقی بچے صاف رنگ کے ہیں، اس کے لیے وہ کالا بچہ اور اپاہج بچہ بھی ہیرا اور سونا اور چاندی کے برابر ہے، بڑا قیمتی بچہ ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی بھی نکما نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی کمتر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے، سب کے سب خدا کی نظر میں اہم ہیں، خدا کی نظر میں سب کے سب قابل قدر ہیں، خدا کی نظر میں سب کے سب قابل احترام ہیں۔ اسی لیے کسی کو بھی اس کی ذات، اس کے مذہب اور اس کی کسی بھی کمزوری کی وجہ سے اس کو کمتر نہ جانے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ دوسروں پر رحم کرنا سیکھیں۔ یسوع مسیح نے متی کے انجیل کے 5ویں باب میں 6 باب میں فرمایا ہے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ اب خدا نے یہ کیوں کنڈیشن لگا دی کہ اگر کوئی میرے خلاف گناہ کر رہا ہے تو خدا نے یہ مجھے ہی اختیار دیا ہے کہ میں ہی اسے معاف کروں گا، خدا کی عدالت اسے معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے خدا نے یہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کو معاف کریں گے، جتنا آپ نے دوسروں کو معاف کیا ہوگا اتنے گناہوں کی میں آپ کو معافی دے دوں گا۔ اس لیے رحم کریں، معاف کریں، دوسروں پر فضل کریں، کیونکہ انسان اپنے لیے بہترین وکیل اور دوسروں کے لیے بہترین جج ہے۔ اپنے مسائل کے لیے لوگ عذر پیش کرتے ہیں، لوگوں کے لیے فیصلے سناتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، دوسروں پر رحم کیا کریں، کیونکہ کیا لکھا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ اگلی آخری بات جو ہے وہ لکھا گیا کہ اگر تیری آنکھ میں شیطیر ہے، اگر تیری آنکھ میں شیطیر ہے تو اپنے بھائی کی آنکھ سے تنکا کیوں کر نکال سکے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے اپنے آپ کو صاف کر، اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا، اپنے گناہوں کو اپنی زندگی سے ختم کر اور پھر دوسرے کے گناہوں پر انگلی رکھ۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب مقدس میں ایک واقعہ لکھا ہوا یوحنا کی انجیل میں، ایک عورت زنا کے فعل پر پکڑی گئی اور لوگ اس کو پکڑ کر کہاں پر لے کر آئے؟ یسوع کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ اے خداوند، موسیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کیا جائے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یسوع نے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہے وہی پہلا پتھر اسے مارے۔ کسی نے پہلا پتھر مارا تھا؟ سب کے سب پتھر پھینک کر چلے گئے۔ کیوں چلے گئے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ ہم نے خود یہ گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یسوع نے کنڈیشن لگا دی کہ وہی دوسرے کے عیب دیکھ سکتا ہے، وہی دوسرے کے گناہ دیکھ سکتا ہے جو خود بے عیب ہوتا ہے۔ پاک کلام کے مطابق دنیا میں اگر کوئی بے عیب ہستی ہے تو وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے ایسے ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا، کون ہے جو تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ میں ایسے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا، آپ ایسا ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتے۔ یسوع کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہم میں جرم ثابت کر سکتا ہے، لیکن یسوع نے بھی کیا کیا ہے؟ رحم اور فضل کیا۔ اس لیے آج کا جو پیغام، اس کا حاصل کلام، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ دوسرے کے گناہوں کو نہ دیکھا کرے، دوسرے کی خوبیوں کو دیکھا کرے، دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھا کرے۔ ہر شخص کی زندگی میں خامیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ خوبیوں کو دیکھیں تو برکت پائیں گے، خامیوں کو دیکھیں گے آپ اپنے لیے الجھن کریٹ کریں گے۔ اور آخری بات کہ دوسروں پر رحم کریں، دوسروں پر فضل کریں، دوسروں کو معاف کریں تو خدا ہم پر رحم کرے گا، ہم پر فضل کرے گا اور ہمیں معاف کرے گا۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئے ہم آخری گیت گائیں اور اسی کے دوران اپنے ہدیے نذرانے خداوند کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم زبور نمبر 72 گائیں گے، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ۔ رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا